بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسپائرینز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات لازمی کا آج لیکچر نمبر 10 ہے اور سوال نمبر بھی 10 ہے۔ گزشتہ لیکچر نمبر 9 میں ہم نے لانگ کوسچن نمبر 8 اور 9 پڑھے تھے، والدین اور اساتذہ کے حقوق۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے اور کوسچن نمبر بھی 10 ہے، پیج 119 ہے، ورٹیکس سے غیر مسلموں کے حقوق۔ سوال نمبر 10، غیر مسلموں کے حقوق پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ جواب: اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مسلمانوں کے حقوق مقرر فرمائے ہیں، ایسے ہی بحیثیت انسان غیر مسلم کے حقوق بھی مقرر فرمائے ہیں، اور ان میں سے خاص طور پر جو حقوق مقرر کیے گئے ہیں، جو غیر مسلم ذمی لوگ ہوتے ہیں، غیر مسلم ذمی لوگ ہوتے ہیں۔ ذمی سے مراد ایسے غیر مسلم ہوتے ہیں جو پرامن طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے ہوں، اور مسلمانوں کو یہ غیر مسلم کے جو آپس میں معاہدات ہیں، وعدے ہیں، وہ ان کو پورا کرتے ہیں، مسلمانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دیتے، تو انہیں کہتے ہیں غیر مسلم ذمی۔ ان کے علاوہ بھی جو غیر مسلم ہیں ان کی بھی مختلف قسم کے حقوق ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر یہاں مقصود غیر مسلم ذمی ہی ہیں۔ اب ان میں سے پہلا حق یہاں پر لکھا ہے مذہبی آزادی۔ پہلا حق مذہبی آزادی، یعنی جو غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ رہ رہا ہے، تو اب اس کے جو اپنے مخصوص عبادات ہیں، مخصوص دنوں میں ان کے جو تہوار ہیں، ان پر مسلمانوں کو پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ غیر مسلم کے جو مخصوص ایام عبادت ہوتی ہے یا ان کے جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں، ان میں مسلمانوں کو پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ البتہ اس میں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے مذہبی تہوار میں شریک نہیں ہونا چاہیے، ہرگز شریک نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو اپنی طرف سے آزادی ہے، وہ شریک ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو ان کے مذہبی، غیر مسلم کے مذہبی جو تہوارات ہیں ان میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سختی سے منع فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہی ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کی تہوار میں جا کر ان کی تعداد کو زیادہ کیا، یعنی غیر مسلم تو تھوڑے ہیں، اگر اس وہ مسلم ملک میں کچھ غیر مسلم ذمہ رہ رہے ہیں، وہ مذہبی تہوار کرتے ہیں، تو مسلمان بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تعداد بڑھانے والے بھی قیامت دن انہی کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس لیے غیر مسلم کے جو مذہبی تہوارات ہوتے ہیں، مسلمانوں کو کبھی بھی ان میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ نیت تو ہماری اللہ تعالیٰ کے لیے ہم مسلمان ہی ہیں، وہاں جا کر ہم غیر مسلم نہیں ہوتے، لیکن ان کی میں جو شریک ہونا ہے یا ان کی مشابہت اختیار کرنا ہے یا ان کی تعداد کو زیادہ کرنا ہے ان کے مذہبی تہوارات میں،
تو اس کی وجہ سے بھی تنبیہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سختی سے منع فرمایا اور قیامت کے دن فرمایا کہ ایسے لوگ انہی کے ساتھ شریک ہوں گے. تو بہرحال دنیا میں ان کی جو غیر مسلم کی تہوارات ہیں ان میں شریک نہیں ہونا چاہیے. ان کو اپنی طرف سے آزادی دی جائے کہ وہ خود شریک ہوتے رہیں اور خود وہ مذہبی تہوار کریں. ان پہ پابندی ان کی طرف نہیں لگانی چاہیے. دوسرا ہے عدل و انصاف. عدل و انصاف عدل و انصاف بھی انتہائی زیادہ ضروری ہے. جیسے کہ یہاں پر آیت میں لکھا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، یعنی مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں ہر ایک کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا ضروری ہے. مسلم ہے یا غیر مسلم ہے ہر ایک کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر بیع و شراء ہے. بیع و شراء کہتے ہیں خرید و فروخت. خرید و فروخت کے جو معاملات ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے ہونے چاہیے اور غیر مسلم کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے ہی ہونے چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ ہم ان معاملات میں اگر ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے تو وہ لوگ پھر ہم سے بھی بدگمان ہوں گے اور ہمارے مذہب اسلام سے بھی بدگمان ہوں گے. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایک ہر اعتبار سے برابر کا سلوک کریں، کسی قسم کی ناانصافی نہ کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے. وہ جب تجارت کی غرض سے مدینہ منورہ سے بر صغیر میں آئے تو ان کی برصغیر کے اندر تو ہندوؤں کا یہ معاملہ تھا نا کہ جب چیز انہوں نے کوئی بیچنی ہے تو اس کے اندر جو عیب ہیں اس چیز کو وہ چھپاتے تھے، ان عیبوں کو چھپاتے تھے اور اس کی جو خصوصیات ہیں وہ ظاہر کر کے لوگوں کو ایک کم قیمت والی چیز مہنگی داموں بیچ دیتے تھے. یہ ہندوؤں کا یہاں پر رسم تھی برصغیر میں. لیکن جب برصغیر میں مدینہ سے آنے والے صحابہ آئے برصغیر میں تو انہوں نے یہاں پر معاملات بتائے کہ جو بھی چیز وہ بیچتے تو سب سے پہلے اس کی خامیاں بتاتے تھے کہ اس کی چیز کے اندر یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے. اگر آپ کو اتنے داموں میں منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ پابندی نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے. تو غیر مسلم جو برصغیر کے لوگ تھے ہندو سکھ وغیرہ، یہ مسلمانوں کے اس رویے سے انتہائی زیادہ متاثر ہوئی کہ یہ لوگ ان کے اندر کتنی انسانیت ہے کہ یہ اپنی چیز کی خامی خود بتا رہے ہیں. پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ آپ کو اگر یہ چیز پسند ہے اور آپ کو مناسب لگتی ہے تو آپ لے لیں، ورنہ کوئی مجبوری نہیں ہے. تو ان کے اس صحابہ کرام کے اس رویے سے متاثر ہو کر پہلا برصغیر میں ہندو مسلمان ہوا، جس کے بارے میں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو قومی نظریہ کی ابتدا اسی وقت سے ہو چکی تھی جب مدینہ سے آنے والی صحابی کی عدل و انصاف کو دیکھ کر پہلا ہندو مسلمان ہوا. اسی وقت سے ہی برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا پڑ چکی تھی. تو بہرحال چونکہ ان کے صحابہ اور آل رسول کے مربی رہنما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات براہ راست تھی تو اس وجہ سے انہوں نے پھر عدل و انصاف کیا اپنے ساتھ بھی اور غیر مسلم کے ساتھ بھی. تو عدل و انصاف کرنا ہر ایک کے ساتھ انتہائی زیادہ ضروری ہے. آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں. نیکسٹ ہے حسن سلوک. ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. چاہے مسلمان ہیں یا غیر مسلم، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اب جتنے بھی لوگ غیر مسلم ان کے ساتھ جتنا بھی اچھا سلوک کیا جائے گا تو اس کی بنیاد پر ان کے لیے اسلام کی ایک تو حقانیت ان کے دل دماغ میں بیٹھ جائے گی اور اسلام کو قبول بہت جلدی کر سکیں گے. اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ بھی یہی ہے جو حکم دیا گیا ہے کہ تاکہ وہ تمہارے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہوں. اور ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کے ساتھ کتنی بار اچھا سلوک کیا ہے، کتنی بار اچھے اخلاق سے پیش آئے، کتنی بار ان کے مظالم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کیا. آپ علیہ السلام نے ان کے بڑے بڑے مظالم کو معاف کیا. حتیٰ کہ طائف کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر طائف کی میری ایک تکلیف 1.25 انبیاء پہ تقسیم کیا جائے تو میری ایک تکلیف 1.25 انبیاء پہ بھاری ہوگی. اور اس طریقے سے صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ سارا کا سارا جو معاملات انہوں نے طے کیے وہ سارے یک طرفہ تھے، کفار کے حق میں تھے. آپ علیہ السلام نے سب کو قبول کیا کہ سارے ٹھیک ہیں، منظور ہیں منظور ہیں منظور ہیں. آپ علیہ السلام کا ان کے دل کی پسند کے مطابق صلح نامہ کو قبول کرنا
یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی اور آپ علیہ السلام کو کفار ساتھ اچھے سلوک اور آپ علیہ السلام کو کفار ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ بہت بڑی دلیل بھی ہے، اور ساتھ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو فتح مبین اسی صلح حدیبیہ کو ہی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فتح مبین فرمایا وہ نبی علیہ السلام کا صلح حدیبیہ ہی ہے۔ اور اس طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر تو آپ سب کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، سب کو معاف کرتا ہوں۔ تو پھر لوگ جوک تاجوک مسلمان بھی ایسے ہی ہوئے۔ تو اچھا سلوک کرنا غیر مسلم کے ساتھ اس لیے تاکہ وہ جلدی مسلمان ہو جائے۔ نمبر 4 پہ ہے معاہدوں کی پابندی۔ نمبر 4، معاہدوں کی پابندی۔ کہ مسلمانوں اور ذمہ غیر مسلم کے درمیان جو وعدے ہوئے ہیں ان کو پورا کیا جائے، ان میں کسی قسم کی طرفداری یا یک طرفہ فیصلہ نہ کیا جائے، بلکہ ان معاہدوں کو صحیح طور سے پورا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی اس میں بھرپور واقعات ہیں۔ یہاں پر بھی لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذمیوں کے معاہدے کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، کہ یعنی جو غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہمارے وعدے ہیں تو ان کو وعدوں کو پورا کیا جائے، تاکہ مسلمانوں کے وعدہ پابندی سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہوں۔ اس طریقے سے یہ جہاں پر لفظ لکھا ہے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ، یہ لفظ آپ انڈر لائن کریں، پیج 120 ہے، حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ۔ صلح حدیبیہ کے بعد یہ صحابی وہاں سے مکہ سے مدینہ آ گئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، اور ان کو بڑی تکلیفیں دی تھی ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، ان کے گھر والوں نے، باقی بھی کفار ان کو تکلیفیں دی تھی۔ تو جب مدینہ پہنچ گئے تو کفار نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو آپ نے وعدہ کیا ہو ان کو واپس کریں، حضرت ابو جندل کو واپس ہمارے حوالے کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل کو واپس ان کے حوالے کر دیا۔ حالانکہ بظاہر یہ ایک تکلیف کی بات تھی، حضرت ابو جندل بڑی مشکل سے مسلمان ہونے کے بعد، تکالیف برداشت کرنے کے بعد بڑی مشکل سے مدینہ پہنچے تھے، لیکن چونکہ وعدہ ہے، اب وعدہ وفا کرنی ہے، تو آپ علیہ السلام وعدہ پورا کیا اور ابو جندل کو واپس کیا۔ اس طریقے سے ایک اور ہیں حضرت ابو بصیر، یہ یہاں پر لکھی ہوئی نہیں، آپ خود لکھ لیں، حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی تھے، ان کو بھی واپس کرنے کا کہا گیا تھا، یہ بھی واپس چلے گئے، اور پھر راستے میں پھر انہوں نے یہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ پورا کیا اور ان حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو بھی واپس بھیج دیا۔ البتہ راستے میں جا کر حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ چونکہ بہت تیز تراز صحابی تھے، تو انہوں نے جو ساتھ گارڈ جو کافر تھے لے کے جانے والے تھے، انہوں نے حضرت ابو بصیر نے ایک سے کہا کہ آپ اپنی تلوار دکھائیں، یہ تو بہت اچھی ہے۔ جب انہوں نے تلوار دکھائی، انہوں نے نکالی اور ایک کے گردن میں ماری، اس کو ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب دوسرے کو پتہ چلا کہ اب تو میری باری ہوگی، تو وہ کافر وہیں سے بھاگ گیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے پھر بجائے مدینہ جانے کے ایک جنگل کا راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ تو اس طریقے سے تاریخ میں واقعات آتے ہیں۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکالیف کے باوجود وعدہ پورا کیا اور ان کو کفار کے حوالے کیا۔ بعد میں حضرت ابو بصیر نے جب جنگل کے راستے کی طرف گئے، مدینہ کی طرف واپس نہیں گیا، کیونکہ اگر مدینہ کی طرف واپس جائیں گے تو ظاہر بات ہے حضور علیہ السلام پھر واپس بھیج دیں گے، آپ کفار کی طرف چلے جائیں، تو وہاں پر جانا بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو حضرت ابو بصیر بجائے مکہ مدینہ کے جانے کے ایک جنگل کے راستے کی طرف چلے گئے۔ بعد میں پھر اس طریقے سے باقی جو بھی صحابی آتا تھا، مسلمان ہوتا تھا، وہ پھر مدینہ نہیں جاتا تھا، بلکہ ان کے پاس حضرت ابو بصیر کے پاس ہی جاتے تھے، وہاں پر جنگل میں رہتے تھے۔ تو ان کی ایک کثیر تعداد وہاں پر اکٹھی ہو گئی، تو یہ وہاں سے جو بھی کفار گزرتے تھے ان سے قتال کرتے تھے۔ تو ان کے اس قتال کی وجہ سے کفار بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ جو جماعت جنگل کے اندر رہ رہی ہے، آپ اس کو اپنے پاس بلا لیں، ہم ان کو واپس کفار کے پاس بھیجنے کا مطالبہ ہم نہیں کرتے، آپ ان کو اپنے پاس ہی رکھیں۔ تو پھر بعد میں پھر ان یہ صحابہ کرام جنگل سے واپس مدینہ کی طرف پہنچ گئے۔ بہرحال معاہدوں کی پابندی کسی بھی صورت حضور علیہ السلام نے چھوڑی نہیں۔ نمبر 5 پہ ہے تحفظ مال و جان۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان کے دوسری مسلمان پر خون، نمبر 2 مال، نمبر 3 عزت حرام ہے۔ تو جیسے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر خون، مال، عزت حرام ہے، ایسے ہی غیر مسلم کی خون، مال، عزت بھی حرام ہے۔
ان سے بے جا طور پر قتل و غارت نہیں کی جائے گی، ان کے مال لوٹا نہیں جائے گا، ان کی عزتیں لوٹے نہیں جائیں گی۔ یہ مسلمانوں کے لیے جیسے ضروری ہے ایسے ہی غیر مسلم کے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جس نے کسی ذمی کو قتل کیا، ذمی سرات میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ ایسا پرامن کافر جو مسلمانوں کے ساتھ رہ رہا ہو اور وعدوں کو وفا کر رہا ہو، تو جس مسلمان نے اگر غیر مسلم ذمی کو قتل کیا تو ایسا مسلمان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے، لیکن یہ مسلمان اس نے غیر مسلم کو قتل کیا، ذمی کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، تو اس کو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو جب ایک غیر مسلم کو قتل کرنا بلا وجہ اتنا سخت گناہ ہے تو مسلمان کو قتل کرنے کا گناہ کتنا زیادہ ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جس شخص نے ایک انسان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے سب لوگوں کو قتل کیا گویا۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ نمبر 6 پہ ہے شخصی آزادی۔ جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کو مکمل طور پر آزادی دی جائے، جیسے کہ ان کے اپنے کچھ معاملات ہوتے ہیں نا، جیسے نکاح کا معاملہ ہے، طلاق کا معاملہ ہے، تو اس قسم کے معاملات جب عدالت میں آتے ہیں تو مسلمان اپنی شرعی عدالت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ ان غیر مسلم کی جو عدالت ہے نا، ان کے جو اپنے مذہبی قوانین ہیں ان کے مطابق فیصلہ کریں گے، اس وجہ سے ان کو یہ شخصی آزادی دی گئی ہے۔ باقی رہا معاملہ کہ مسلمان کے غیر مسلم سے نکاح، تو یہ نہیں ہو سکتا، مسلمان کے غیر مسلم سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ کام تو نہیں ہوگا، لیکن ان کے جو آپس میں نکاح طلاق کے معاملات ہیں وہ انہی کی مذہبی قوانین کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ نمبر 7 پہ ہے معاشی حقوق۔ جو بھی غیر مسلم ہیں ان کے جو معاشی حقوق ہیں ان کو اجازت دی جائے گی، اور اس کے علاوہ اگر کوئی غیر مسلم ذمی کسی عہدے کے لائق ہے تو اس کو عہدہ بھی دیا جائے، لیکن اس میں 2 شرطیں ہیں کہ ایک یہ ہے کہ وہ جو غیر مسلم ہے اسلامی قوانین کی مخالفت نہ کرے، غیر مسلم جو ذمی ہے اسلامی قوانین کی مخالفت نہ کرے۔ نمبر 2 مسلم ملک و قوم سے خیانت نہ کرے، یعنی اگر مسلمان اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہوئے اس کو اپنے ملک میں کسی عہدے پہ فائز کریں تو یہ بندہ مسلم ملک و قوم کے لیے کسی قسم کی خیانت نہ کرے۔ یہ 2 شرطیں پائی جائیں تو بے شک آپ جو غیر مسلم اس عہدے کے لائق ہے آپ اس کو عہدہ دے سکتے ہیں۔ جیسے دل آزاری سے گریز، کسی بھی صورت میں غیر مسلم کی دل آزاری نہ کی جائے، اس کے ایسے مذاق نہ اڑایا جائے جس کی وجہ سے لوگ وہ مسلمانوں سے بدظن ہوں، بلکہ اس سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ مسلمانوں کو یہ جو غیر مسلم ہے اور ان کے جو معبود ہیں بت ہیں یا جو بھی ہیں ان کو برا نہ کہو کہ وہ ضد کی وجہ سے پھر تمہارے سچے معبود کو نعوذ باللہ نافرمانی کرنا شروع کر دیں گے، الفاظ کہنے لگ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی شان میں، تو اس سے بچنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر وہ کسی قسم کی آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو اس سے بھی درگزر کیا جائے، اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا اور لوگ جوک مسلمان ہوئے۔ ایک سوال اکثر بچے کرتے رہتے ہیں کہ غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھانا، غیر مسلم کے ساتھ کھانا، جیسے نکاح شادی کے بارے میں نے بتا دی تو وہ تو حرام ہے، باقی رہا معاملہ کھانا کھانا، تو اس کی ایک شرط کے ساتھ اجازت ہے، حرام اشیاء شراب ہے، باقی جو درندے وغیرہ ہیں سانپ وغیرہ ہیں، حرام اشیاء وہ کھا رہے ہیں تو اس میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جو غیر مسلم کا ذبیحہ ہے، ذبح کردہ چیز ہے، وہ بھی حرام ہے،
غیر مسلم چونکہ اللہ کو نام کو نہیں مانتے، تو اس لیے ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے. ان کی ذبح کی ہوئی چیز گوشت وغیرہ چاہے وہ حلال جانور کی ہی ہو تو بھی وہ گوشت نہیں کھا سکتے، کیونکہ غیر مسلم نے اگر کوئی بکری مرغی وغیرہ سے بکی ہوئی ہے تو غیر مسلم کا ذبیحہ حرام ہے، وہ حلال چیز بھی حرام ہوگی، وہ نہیں کھا سکتے. ان کے علاوہ جو اشیاء ہیں اس میں آپ ان کے ساتھ پارٹی وغیرہ میں شریک ہو سکتے ہیں، اور ان کو آپ اس نیت کے ساتھ شریک ہوں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ مانوس ہوں اور ہم ان کو اسلام کی دعوتیں، ہم ان کو اسلام کی حقانیت سمجھائیں اور یہ لوگ جلدی جلدی مسلمان ہو جائیں اور جہنم کے گڑھے سے بچ کر جنت کے باغات میں جانے والے بن جائیں. نیت خالص ہو، اسلام کی طرف راغب کرنا. بات سمجھ آ گئی؟ اسلام کی طرف راغب کرنا چاہیے، اصل نیت ہونی چاہیے. نیکسٹ ہے جی دعوت اسلام. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اب ان مسلمانوں کو اسلام کے راستے پہ لانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ان کو پیار محبت سے ترغیب دیں، ان کو اچھے اخلاق دکھلائیں تاکہ وہ لوگ اسی راستے پہ آ جائیں، اسلام کے راستے پہ. قانونی مساوات، قانون کے دائرے میں سب کی سب برابر ہیں، کسی میں کوئی فوقیت نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے، ہر ایک کے ساتھ برابر کا اس کو انصاف دیا جائے. اور قانون میں جو فیصلہ ہونا چاہیے وہ جو صحیح فیصلہ اسی کے مطابق ہی ہو، چاہے وہ فیصلہ مسلمان کے حق میں ہو یا غیر مسلم کے حق میں ہو، صحیح سے فیصلہ کیا جائے. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث، کہ خبردار جو کسی ذمی پر ظلم کرے گا، ذمی سے مراد وہی غیر مسلم پر امن مسلمانوں کے ساتھ رہنے والا ہے، کسی ذمی پہ ظلم کرے گا، پہلے تو تھا نا قتل کرنا، اب ہے صرف ظلم کرنا، یا اس کی حق تلفی کرے گا یا طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے گا جو اس کی بس کی بات نہیں ہے، اس پہ اس قسم کے ظلم کرے گا، تو یا کوئی ایسی چیز بغیر اس کی مرضی سے لے گا، قیامت کے دن میں اس ذمی کی طرف سے وکیل ہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس کی طرف سے قیامت کے دن وکیل ہوں گا مسلمان کے خلاف. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم کے حقوق پورے کرنا کتنے زیادہ ضروری ہیں. اللہ تعالی ہمیں اسی نیت سے غیر مسلم کے حقوق کو پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.